ایک قطعہ سنیے کہ سرے محشر میرے عشیہ کے جب دفتر نکلتے ہیں، نعت کا قطعہ کہ سرے محشر میرے عشیہ کے جب دفتر نکلتے ہیں، شفاعت پر کمر باندھے میرے سرور نکلتے ہیں، مدینے والے آقا کی محبت ایسا دریا ہے جو اس میں ڈوب جاتے ہیں، سرے کوثر نکلتے ہیں۔ شعر اتنا اچھا تھا مگر گونج نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ایک پاکیزہ ماحول بن جائے، میرے لیے نہیں، آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے محنت کیجیے۔ اب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شعر پڑھ کر جناب مولانا اکبر الدین قادری گوری چند منٹ کا ان کا خطاب ہوگا۔ وہ شعر یہ ہے کہ وہ علم و فضل کا پیکر حسین کتنا ہے۔ ذرا دیکھیے کیسے شعر تیار ہوا ہے، آپ نے سنا ہے مگر آپ کے توسط سے، وہ علم و فضل کا پیکر حسین، کیا سنا امام صاحب آپ نے؟ وہ علم و فضل کا پیکر حسین کتنا ہے، میرے بزرگوں کو اس پر یقین کتنا ہے، بنا ہے ایک مہینے میں حافظ قرآن، نقی علی کا دلارا ذہین کتنا ہے، بنا ہے ایک مہینے میں حافظ قرآن، نقی علی کا دلارا۔ ایک بار اور بھائی جان ایک مرتبہ اور اس شعر کو پڑھیے، سن لیجئے ایک مرتبہ اور سبحان اللہ کہہ لیجئے۔ آپ آواز کہاں ہے آپ کی؟ وہ علم و فضل کا پیکر حسین کتنا ہے، میرے بزرگوں کو اس پر یقین کتنا ہے، بنا ہے ایک مہینے میں حافظ قرآن، نقی علی کا دلارا ذہین کتنا ہے۔ اور بریلی شریف میں یہ شعر پڑھا تھا عقیل احمد صاحب کہ فتویٰ ہو تو ایسا ہو، تقویٰ ہو تو ایسا ہو۔ سنیے شعر قاری معراج صاحب کے فتویٰ ہو تو ایسا ہو، تقویٰ ہو تو ایسا ہو، آنکھوں میں سما جائے چہرہ ہو تو ایسا ہو، ایک تاج الشریعہ ہیں، ایک مفتی اعظم ہیں، ناتی ہو تو ایسا ہو، نانا ہو تو ایسا ہو، ناتی ہو تو ایسا ہو، نانا ہو تو ایسا ہو۔ حضرت قاری اکبر الدین صاحب قادری چند منٹوں کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب بہت منظم اور ٹھوس طریقے سے انشاءاللہ پروگرام چلے گا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ حضور شیخ طریقت علامہ مفتی غلام حیدر صاحب قبلہ کو بھی بلوا لیا جائے، وہ تشریف رکھتے ہیں تو ممبر شریف کا وقار اور بلند ہو جاتا ہے، اور حضرت مفتی اکرام الحق صاحب خطیب ہندوستان بھی آ جائیں تو پھر ان کی آمد کی برکتوں کا اثر نظر آنے لگے۔ قاری اکبر الدین صاحب قادری گوری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار بے قصوں کا سہارا، کونین کی زینت، فخر دعالم، نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برحمت و شکر۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علی رحمت الزبان ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور چلتے چلتے چار مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ بہت اچھے سبحان الدین صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ کہے یا رسول اللہ، اور علماء سے کہے سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ آخر کیا بناتا ہے، دو زانوں بیٹھ کر فردوس کا نقشہ بناتا ہے،
ارے مقدر جگمگانا ہے تو قدموں سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعہ تو مٹی کو سونا بناتا ہے۔ مقدر جگمگانا ہے تو قدموں سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعہ تو مٹی کو سونا بناتا ہے۔ مقدر جگمگانا ہے تو قدموں سے لپٹ جاؤ، میرا تاج شریعہ تو مٹی کو سونا بناتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک شعر پڑھتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ۔ علامہ محمود گوہر صاحب اپنا شعر دیکھیں گے آپ، شاباش جی۔ دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ، ہے نبی کے شہر اقدس کی فضا سب سے الگ۔ ذرا بولے محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ دل کشا ہے رنگ و بو آب و ہوا سب سے الگ، ہے نبی کے شہر اقدس کی فضا سب سے الگ۔ اور بھی کچھ عورتیں مکے میں آئی تھی مگر آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ۔ آپ کی قسمت حلیمہ سعدیہ سب سے الگ۔ اور حسن دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم، غسل دینے کے لیے اترا فرشتوں کا ہجوم، ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ، ہے شہیدوں میں جناب حنظلہ سب سے الگ۔ اور ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے، ترجمے قرآن کے اردو میں جتنے بھی ہوئے، ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ، ان میں ہے احمد رضا کا ترجمہ سب سے الگ۔ حضرات گرامی، آج ہماری اولاد کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اولاد فیضان حضور قادر شکیہ کانفرنس میں تشریف رکھتے ہیں۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت نورانی قافلہ موجود ہے۔ شاعر اعظم ہندوستان حضرت شہباز رضا نوری کلکتری، شاعر انقلاب بڑے بھائی حضرت جوہر مظفر پوری صاحب اللہ، تمام تر منبر شریف پر علماء اکرام موجود ہے۔ تیزی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے بیچ آیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو اچھا پیغام دے دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر میں کچھ ایسی باتیں کہہ جاؤں جس کو انشاءاللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا۔ آج ہم اولاد جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہیں۔ رب کا احسان عظیم ہے کہ رب نے بندہ اپنا امت اپنے محبوب کا بنایا ہے، اور اس محبوب کا بنایا ہے کہ جس کا نہ ثانی ہے نہ سایہ ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھے، آج ہم اولاد مسلمان ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں آج ہماری زندگی کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے، آج ہم اپنی زندگی کو کس دہلیز پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کریں، ذرا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے ایک تاریخ کا پنہ پلٹنا چاہتا ہوں، ایک تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً ہمارا دل باغ باغ ہو جائے گا، ہماری طبیعت مچل جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت ہے۔ مصر کے گورنر کا نام ہے عمر ابن عاص، اور عمر ابن عاص کا ایک بیٹا ہے جو گھوڑ سواری میں بہت ماہر ہے۔ ہر روز مصر کے میدان میں آواز دیتا ہے، کوئی مصر میں ایسا مرد جو مجھ سے گھوڑ سواری میں مقابلہ کرے، جو مجھ کو گھوڑ سواری میں شکست دے سکے۔ لیکن مصر کے لوگ بھی جانتے تھے کہ یہ عمر ابن عاص کا بیٹا ہے، لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ اسے گھوڑ سواری میں مہارت تانبا حاصل ہے۔ ایک روز مصر کا میدان تھا، ہر طرف سے بھیڑ اکٹھا تھی، ہر طرف سے لوگ جمع تھے۔ مصر کے میدان میں مصر کے گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا آواز دیتا ہے کوئی مصر میں ایسا مرد جو مجھ سے گھوڑ سواری میں مقابلہ کرے۔ ایک کوشش، ایک پتلا دبلا اجنبی انسان نکلا اور نکل کر کہنے لگا، اے مصر کے گورنر عمر ابن عاص کے بیٹے، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا، میں تجھ سے مقابلہ کروں گا۔ مصر کے میدان کے لوگوں نے ایک نظر اس پتلے دبلے اجنبی انسان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہنے لگے، ارے ایک طرف تو مہارت تانبا رکھنے والے مصر کے گورنر عمر ابن عاص کا بیٹا موجود ہے، اور ایک طرف یہ اجنبی پتلا دبلا اجنبی انسان، کیسے کوئی مقابلہ ہو پائے گا؟ خیر تھوڑی دیر کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ ایک ہی نسل کے دو گھوڑے لائے گئے، ایک گھوڑے کو
अमर इब्न आस के बेटे ने अपने हाथ में लिया और एक घोड़े को उस अजनबी नौजवान ने अपने हाथ में लिया। थोड़ी देर के बाद मुकाबला शुरू हुआ। कभी अमर इब्न आस का बेटा आगे, कभी वो अजनबी नौजवान आगे, कभी अमर इब्न आस का बेटा आगे, कभी वो अजनबी नौजवान आगे, कभी अमर इब्न आस का बेटा आगे, कभी वो अजनबी नौजवान आगे। मिस्र के मैदान के लोगों ने यह समझ लिया कि अंदाजा लगाने में गलती हो गई है। ये जो अजनबी पतला दुबला अजनबी इंसान है, इसे भी घोड़सवारी में महारत तांबा हासिल है। थोड़ी ही देर के बाद मिस्र के मैदान के लोगों ने अपनी निगाहों से मुशाहिदा किया कि मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हार गया और अजनबी इंसान घोड़सवारी में जीत गया। जैसे ही जीता है, हर तरफ से वाह की आवाज़ें आने लगी, हर तरफ से मरहबा मरहबा के नारे लगने लगे, हर तरफ से मरहबा मरहबा की सदाएं आने लगी। लेकिन अमर इब्न आस के बेटे को रहा नहीं गया और गैसो गजब की चट्टान बनकर गुस्से में आकर अपने हाथों में छुरा लिया, उस अजनबी की पीठ पर बरसाना शुरू किया और यही कहता जाता, अरे तू मुझको हरा दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी मुझको हराने की? क्या तुझे पता नहीं है कि मैं अरब से मेरा रिश्ता है? क्या तुझे मालूम नहीं है कि कबीले कुरैश से मैं ताल्लुक रखता हूँ? तू मुझको शिकस्त दे दोगे, तू मुझको हरा दोगे? मारकर अमर इब्न आस का बेटा अपने घरों की तरफ चला गया। मिस्र के मैदान के लोग भी अपने घरों की तरफ चले गए। जैसे सूरज डूबता है, शाम का अंधेरा होता है, सफेद जैतून का मौसम है, सन्नाटा छाया हुआ है, वो अजनबी इंसान एक कोने में जाकर सिसकियां लेता है। एक बूढ़ा इंसान आता और आने के बाद उस अजनबी की पीठ पर अपना हाथ रखकर सहलाना शुरू किया। पीठ में जख्मों के निशानात बने हुए थे। दर्द से बेचारा चीख उठा और कहता है, कौन है रात की तन्हाई में जो मेरी बेबसी से प्यार कर रहा है? अरे कौन है जो मेरी बेकसी को गले लगाना चाहता है? कौन है जो मेरी बेबसी से प्यार कर रहा है? वो इंसान कहता है, मैं एक बूढ़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि तुझे सताया गया है, मैं देख रहा हूँ तुझे तड़पाया गया है, मैं देख रहा हूँ कि तुझे रुलाया गया है। अरे ना उम्मीद मत हो, हौसला मत हार, हिम्मत से काम ले। अगर मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के घर से अगर जुल्म की कहानी शुरू हुई है तो चला जा मदीने, वहाँ मुस्तफा वाला रहता है। जरा बोले ना सुभान अल्लाह, वहाँ मुस्तफा वाला रहता है, नाम उमर है। जैसे ये अजनबी पहुंचा है, पहुंचने के बाद लोगों से पूछता, बता तेरे बादशाह कहाँ रहते हैं, बता तेरे बादशाह कहाँ रहते हैं? मदीने के लोगों ने कहा, तुम मेरे बादशाह को मदीने के महलों में मत ढूंढो, अरे ढूंढना है तो तुम उसे वहाँ तलाश करो, किसी यतीम के सर पे शफकत का हाथ रख रहा होगा। मेरा उमर तुझे महलों में नहीं मिलेगा, तुम उसे ढूंढना है तो वहाँ तलाश करो। अगर वो थक गया होगा तो थोड़ी देर के लिए अपने हाथों को तकिया बनाकर किसी खजूर के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए लेट गया होगा, तुम उसे वहाँ तलाश करो। अब ये अजनबी पहुंचा है, देखता क्या है कि आका उमर सो रहे हैं। हिम्मत नहीं पड़ी कि जगाया जाए, हिम्मत नहीं पड़ी कि बेदार किया जाए। थोड़ी ही देर के बाद आका उमर की आंखें खुली, आका उमर की आंखें खुली, आका उमर बेदार हुए। होने के बाद कहते हैं, अरे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे जिस्म की नज़ाकत बोल रही है कि तुझ पे जुल्म हुआ है, तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है कि तुझे सताया गया है। अरे बोल उमर के रहते हुए इस्लाम के हुदूद मुमलकत ने किसने तुझ पे जुल्म किया है? बोल उमर इंसाफ करेगा। इतना सुनना था कि वह इंसान कहता है, आका उमर आप पूछते हो मैं कहाँ से आया हूँ? मैं मिस्र से आया हूँ, मैं सताया गया हूँ, मैं तड़पाया गया हूँ, मैं रुलाया गया हूँ। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, अरे मिस्र में मेरा सच्चा जानशी अमर इब्न आस खुद मौजूद है, तो तुम्हें तो वही पहुंचकर इंसाफ ले लेनी चाहिए था। तुम इतने दूर सफर तय करके क्यों आ गए? वो इंसान कहता है, आका उमर अगर मिस्र के किसी और घर की कहानी होती तो मैं उस दरवाजे पे चला जाता, लेकिन मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस के घर से ये जुल्म की कहानी शुरू हुई है। इतना सुनना था कि हजरत उमर इब्न खत्ताब के चेहरे पे जलाल का कई रंग आया और जलाली में किसी को बुला कर कहते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ से निकलो, मदीने की सरहद और सीमा छोड़ो, मिस्र की सरहद में दाखिल हो जाओ और जाकर मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस से कहना, ऐ अमर इब्न आस तुझे
گورنری کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے اور آج کے بعد تم گورنر نہیں ہو، اور یہ کہنا کہ چلو مدینے میں خلیفہ وقت نے تجھے بلایا ہے، کیسی یہ قاصد پہنچا ہے، کہتا ہے اے عمرو بن عاص تجھے گورنری کے عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے، آج کے بعد تم گورنر نہیں ہو، اور چلو مدینے میں خلیفہ وقت نے تجھے بلایا ہے، جانشین مصطفیٰ نے بلایا ہے، خلیفہ صدیق اکبر نے بلایا ہے، ارے اس عمر نے تجھے بلایا ہے جو رہتا ہے مدینے کی گلیوں میں لیکن دریائے دجلہ پر چرنے والی بکریوں کو دیکھ لیا کرتا ہے، اس عمر نے تجھے بلایا ہے جو رہتا ہے مدینے کی گلیوں میں۔ فیضان تاج شریعہ کانفرنس مجلس برائے سال سلام حضرت علامہ مفتی اکرام الحق قیصر مصباحی۔ اس عمر نے تجھے بلایا ہے جو رہتا ہے مدینے کی گلیوں میں لیکن دریائے دجلہ پر چڑھنے والی بکریوں کو دیکھ لیا کرتا ہے، اس عمر نے تجھے بلایا ہے جو رہتا ہے مدینے کی گلیوں میں لیکن مقام نہاوند پہ ساریہ کے لشکروں کو دیکھ لیا کرتا ہے، ساریہ کے لشکروں کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ اب عمرو بن عاص جیسا طاقتور گورنر کانپ رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے، کیوں بلایا گیا ہے؟ جیسے ہی پہنچے مدینے پہنچتے ہیں دیکھتے کیا ہے کہ آقا عمر کرسی خلافت پہ چل کر ہے، آقا عمر کہتے بلاؤ اس اجنبی کو جس کو ستایا گیا ہے، جس کو رلایا گیا ہے، بلایا گیا، بلا کر آقا عمر کہتے ہیں کہ دیکھ مصر کے گورنر عمرو بن عاص کے اسی بیٹے نے تجھ پہ ظلم کیا تھا، وہ کہتا ہاں آقا عمر انہوں نے ہی مارا تھا، آقا عمر کہتے بتا کس سے مارا تھا، وہ انسان کہتا اجنبی نوجوان کہتا آقا عمر درے سے مارا تھا، آقا عمر کہتے تم میرا درہ لے، اور مار جیسی مارنا شروع کیا، تھوڑی دیر کے بعد آقا عمر پوچھ لیتے بتا تو نے اس کے بیٹے کو مار لیا ہے، وہ کہتا ہاں میں نے ان کے بیٹے کو مار لیا ہے، آقا عمر کہتے اب اس کے باپ کو مارو، اب اس کے باپ کو پیٹو، آقا وہ انسان کہتا ہے آقا عمر ان کے باپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے تو میں ان کے باپ کو کیوں ماروں میرے آقا عمر؟ تو حضرت عمر بن خطاب نے جو جملہ دیا تھا ارے ان کے باپ نے جو غلط کیا وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے بیٹے کو نہیں سنبھال سکا وہ مصر کو کیا سنبھالے گا، وہ مصر کو کیا چلائے گا، بلکہ ایک کو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل سے لے کے تاکہ خاکے کاشکر اور علامہ اقبال کا یہ شعر کامیابیوں کا جھنڈا لہرا سکتا ہے کہ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دورا دیے کھوڑے ہم نے، اور نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تکمیل ہوگی داستانوں میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔